یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 2 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں سے پاکستانی فورسز ہاتھوں 4 نوجوان جبری لاپتہ۔ وڈ سے اغوا ہونے والے عبدالعزیز بحفاظت بازیاب۔ بند کراچی کوئٹہ شاہراہ کھول دیا گیا۔ اسلام آباد پریس کلب باہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کا پرامن احتجاجی دھرنا 17ویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین سے مولانا ہدایت الرحمان کی درخواست پر وفاقی حکومت ان سے بھی مذاکرات کرے گی اور مشترکہ لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ لیاقت بلوچ کی قیادت میں کمیٹی نے دھرنے میں شرکت کر کے مظاہرین کو یقین دلائی۔ اسلام آباد ایمان مزاری اور نادیہ بلوچ نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے بی وائی سی کے رہنماؤں کے خلاف قائم کردہ جھوٹے مقدمات کی منسوخی، ان کی فوری رہائی اور جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ سوئی قابض ریاستی میجر کی فرمائش پر نام نہاد وڈیرہ محمد بخش کے گھر میں ملازمین کو اکٹھا کر کے آزاد بلوچستان کی مقدس بیرک کو آگ لگا دیا گیا۔ آزادی کے خلاف نعرہ بازی کی گئی۔ اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ وڈیرہ طارق نے ان کی قیادت کی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا 5واں مرکزی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی آرگنائزر لالا وہاب بلوچ کی قیادت میں منعقد ہوا۔ تربت 4 سال سے جبری لاپتہ شمس بلوچ بازیاب ہوا۔ کوئٹہ ماما قدیر بلوچ کی طبیعت ایک بار پھر ناساز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تربت گلزار دوست بلوچ کی ضمانت منظور، 1 ماہ بعد جیل سے رہا۔ تربت جھلمگسی مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل 1 زخمی۔ تفتان میں 28 روز بعد لاپتہ شخص کی نعش برآمد، چاقو کے وار سے قتل کر کے سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ روجان منی وین کی چھت سے گر کر 1 شخص ہلاک۔ کھڈکوچہ شریف آباد کے ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک 35 سالہ شخص قتل ہوا۔ پنجگور منشیات نے نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، پولیس کے بعض اہلکار بھی ملوث ہیں۔ حسن امام شمبیزئی۔ کوئٹہ بروری قلعی عبداللہ آباد میں 1 اگست کی رات پاکستانی فورسز بدنام زمانہ سی ٹی ڈی نے چھاپہ مار کر 20 سالہ کامران ولد حاجی پیر بخش اور 18 سالہ بادل خان ولد عبدالواحد، جو کہ ایک گیراج میں کام کر رہے تھے، کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ علاوہ ازیں طالبندین 76 سے پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور ایف سی کے کارندوں نے 16 سالہ طالب علم نثار احمد ولد محمد اسحاق کو اس کے گھر سے 1 اگست 2025 کی رات 3 بجے کے قریب چھاپے دوران حراست میں لینے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ اس طرح گزشتہ شب سبی کے قریب پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپہ مار کر محمد علی ولد مسکلی نامی شخص کو حراست میں لے نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ لواحقین مطابق چھاپے کے دوران فورسز نے گھر کا قیمتی سامان اور ایک موٹر سائیکل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تربت آبسر میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شیر جان ولد کچکول، سکنہ کولواہ بلور حال آسکانی آبسر نامی شخص کو ہلاک، جبکہ اس کے بھائی عالم ولد کچکول کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے کا تعلق مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے ہے۔ جھلمگسی میں نامعلوم شخص کی نعش برآمد۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب تحصیل میرپور یونین کونسل شکارپور گوٹھ میروں کے قریب ایک ویران علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے، جسے شناخت کے لیے مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تفتان کے علاقہ دہپاوید سے ایک بلوچ شہری کی نعش برآمد، جو 4 جولائی کو اسکل آباد سے خاص جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ مقتول کو متعدد چاقو کے وار کر کے انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور اس کا ذاتی سامان بشمول کار، موبائل فون اور دیگر اشیاء بھی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ مقتول کی شناخت زلمی فلجائی ولد غلام سرور کے نام سے ہوا ہے، جو زاہدان کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔
شکریہ۔